بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بتانے کے متعلق ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں ہی بہت بڑے تخت کا جانشین بنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا تھا۔ خدا باری تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا کیے، جس میں سے میں یہاں چند معجزوں کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرند، چرند کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں، جنوں اور انسانوں کی بولیوں سے بخوبی واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی ڈیوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائی تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر حکم کو مانے۔ اس ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کئی سالوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک میں 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا باری تعالیٰ نے بہت ہی ذہانت، علم و حکمت، فہم و فراست اور بے شمار طاقت کا مالک پیدا کیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں 2 اشخاص ایک مسئلے کو لے کر پیش ہوئے۔ ان میں سے ایک کی بکری تھی اور دوسرے بندہ کسان تھا۔ کسان نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اس بندے کی بکریوں نے میری کھیتوں کا بہت نقصان کر دیا ہے۔ اس نے میرے سارے کھیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کسان سے پوچھا کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا؟ اس نے بتایا کہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اے بکریوں والے، تم اپنی ساری بکریاں کسان کے حوالے کر دو، تم نے اس کا بہت بڑا نقصان کر ڈالا ہے۔ وہ دونوں ہی حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کروا کر باہر آ ہی رہے تھے کہ ان کو ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی۔ اس وقت حضرت سلیمان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ حضرت سلیمان نے اس دونوں سے پوچھا کہ ابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جب دونوں نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اس پر حضرت سلیمان اپنے والد کے پاس پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس مقدمے میں اپنی رائے پیش کروں؟ ابا جان سے اجازت ملنے پر حضرت سلیمان نے عرض کیا، ابا جان، آپ نے سب بکریاں تو کسان کو دے دی ہیں تاکہ وہ اس بکریوں سے خوب فائدہ حاصل کرے۔ آپ کسان کی زمین بھی بکریوں کے مالک کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بھی ان میں فصل بو کر فصل کو اس لائق کر دے جہاں سے ان بکریوں نے اس کو تباہ کیا تھا۔ پھر جب کسان کا نقصان پورا ہو جائے تو بکریاں واپس بکریوں کے مالک کو اور زمین واپس زمین کے مالک کو دے دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی بات بہت پسند آئی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی حکومت اور سلطنت میسر کی تھی کہ سب پر ان کی حکومت چلتی تھی۔ حضرت سلیمان کے پاس وسیع سلطنت اور حکومت آنے کے باوجود بھی ان پر موت تو لازم تھی، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی۔ اس میں کسی کا کیا زور ہے؟ ملک شام میں بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، جس جگہ پر حضرت موسیٰ کا خیمہ گاڑا گیا تھا، مگر ابھی عمارت کی تعمیر جاری تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو وصیت کی کہ بیٹا اس عمارت کو پورا کرو۔
حضرت سلیمان نے بے شمار جنوں کو باپ کی وصیت کے مطابق عمارت کو تعمیر کرنے میں لگا دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان بھی وصال کر گئے اور اس عمارت کی تعمیر پوری نہ ہو سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا باری تعالیٰ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ میری موت کے بارے میں جنوں کو خبر تک نہ ہو، ورنہ وہ تعمیر چھوڑ دیں گے۔ اس طرح جن اپنے کام میں مصروف رہیں گے۔ عام معمول کے مطابق حضرت سلیمان اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی۔ محراب کچھ اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ باہر سے کوئی بھی اندر دیکھ سکتا تھا، اس لیے عرصہ دراز تک جب جن حضرت سلیمان کو عبادت کی حالت میں دیکھ کر اپنے کام کو جاری و ساری رکھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے عصے کو دیمک نے کھا لیا، وہ عصا آپ کا وزن برداشت نہ کر سکا، اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک نے ہی بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔